السلام علیکم گائز، میں ہوں بشرا ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں بشی ٹی وی۔ دھوپ کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے، یہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ اللہ عز و جل کی ایک بہت بڑی نعمت سورج بھی ہے اور اس کی دھوپ میں بہت سارے فوائد رکھے گئے ہیں۔ جسم انسان کی صحت کے لیے دھوپ کا اہم کردار ہے۔ ایک کہاوت ہے، جس گھر میں سورج داخل نہیں ہوتا اس میں ڈاکٹر داخل ہوتا ہے۔ بے شمار جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو دھوپ اور تازہ ہوا سے مر جاتے ہیں۔ چنانچہ جن گھروں کی کھڑکیاں محض گرد و غبار کے خوف سے ہر وقت بند رکھی جاتی ہیں اور ان میں دھوپ اور تازہ ہوا نہیں پہنچ پاتی، وہاں طرح طرح کے جراثیم پرورش پاتے اور خوب بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ لہٰذا روزانہ دن کا اکثر وقت کھڑکیاں کھلی رکھنی چاہیے۔ ہر کمرہ میں آمنے سامنے 2 کھڑکیاں اس طرح بنوائی جائیں کہ ایک سے تازہ ہوا داخل ہو اور دوسری سے باہر نکلتی رہے۔ صرف ایک کھڑکی کھلی رکھنا کافی نہیں ہوتا۔ اگر آمنے سامنے 2 کھڑکیاں نہ ہوں تو پھر کھڑکی اور دروازے کی ایسی ترکیب ہو کہ ایک طرف سے ہوا داخل ہو اور دوسری طرف سے خارج۔ انسانی جسم کی کھال میں وٹامن ڈی سوئی ہوئی حالت یعنی ان نیگیٹو فارم میں ہوتا ہے۔ اس کا نام 7 ڈی ہائیڈرو کولسٹرول ہے۔ جب سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعیں انسانی جسم پر پڑتی ہیں تو کھال میں سویا ہوا وٹامن ڈی بیدار ہو کر متحرک ہوتا اور وٹامن ڈی3 میں تبدیل ہو کر خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہاں سے یہ جگر میں جاتا ہے جہاں جس کو مزید کارآمد بنایا جاتا ہے۔ پھر یہ گردوں میں پہنچ کر مکمل طور پر سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔ اب یہ وٹامن ڈی3 آنتوں سے کیلشیم اور فاسفورس کو خون کے اندر جذب کرنے میں مدد دیتا ہے، بلکہ اس عمل کو تیز تر کر دیتا ہے اور ان کی جو مقدار ہماری خوراک میں شامل ہو کر ہماری آنتوں میں پہنچ رہی ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، بلکہ تیزی سے اسے خون میں جذب کر لیتا ہے۔ کیلشیم اور فاسفورس ہماری ہڈیوں کی صحیح نشو و نما کے لیے بے حد ضروری ہے۔ سورج کی وہ شعاعیں جو بند کھڑکیوں کے شیشے سے سپار ہو کر انسانی جسم تک پہنچتی ہیں، ان میں الٹرا وائلٹ شعاعیں نہیں ہوتیں، لہٰذا ان میں یہ خاصیت بھی نہیں ہوتی کہ سوئے ہوئے وٹامن ڈی3 کو بیدار کرکے کارآمد بنا سکیں۔ جس طرح عموماً پودوں کی نشو و نما کے لیے دھوپ کا اہم کردار ہے، اسی طرح بچہ ہو یا جوان، ادھیڑ عمر ہو یا بوڑھا، ہر بدن انسانی کے لیے تازہ ہوا اور دھوپ مفید ہے۔ 6 ماہ سے 2 سال کی عمر کے درمیان بچوں کی ہڈیاں تیزی سے بڑھتی ہیں۔ اگر ہڈیوں کی صحیح نشو و نما نہ ہو تو ان میں رکیٹس نامی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ ہڈیوں کی صحیح نشو و نما کے لیے وٹامن ڈی3 بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس میں کمی واقع ہو جائے تو ہڈیوں میں مختلف نقائص خامیاں رہ جاتی ہیں جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ آج کل رکیٹس نامی بیماری بچوں میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجوہات میں سے خوراک میں وٹامن ڈی3 کی کمی بھی شامل ہے، مگر سب سے بڑی وجہ تنگ محلوں اور چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر بڑی بڑی عمارتوں کے بند گھروں میں رہائش ہے، کیونکہ ایسی جگہوں پر سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعیں صحیح طور پر انسانی جسم تک پہنچ نہیں پاتیں اور نتیجتاً بچہ رکیٹس کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کی ہڈیوں میں ایک یا ایک سے زیادہ مختلف نوعیت کے نقص پیدا ہو جائیں گے۔ تو گائز، کیسی لگی آج کی میری ویڈیو؟ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تھینک یو۔